بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ چھوٹا ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے چمکنے کی طرف ضمنی طور پر اشارہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا یہ قصہ حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حاصل ہونے والی خیر و برکت، ان کے حسن سیرت و خیر و برکت کے اثرات کے ظہور اور لوگوں کے ان سے مستفید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت خود اللہ کے فرستادہ تھے۔ انہوں نے بحسن خوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، دین کے قواعد مقرر فرمائے، امت کے امور کے لیے پیش بندی فرمائی اور دین کے اصول فروغ کی وضاحت فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کے حقیقی سے جا ملے تو ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور چند مہینے تک امت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس مدت کا تذکرہ حدیث مذکورہ میں 1 یا 2 ڈول سے کیا گیا ہے۔ راوی کو شک ہے، لیکن دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ 2 ڈول فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جہاد ہوا، ان کی بیخ کنی ہوئی اور اسلامی مملکت کی حدود میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ تسلسل جاری رہا۔ اسلامی حدود اربع زیادہ ہونے، دور خلافت کی مدت لمبی ہونے اور کثرت اموال غنائم کی وجہ سے بہت سی جدید احکام وضع کیے گئے۔ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور خلافت کی خوبیوں اور اس سے لوگوں کے بخوبی مستفید ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا، تم ان 2 ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو لازم پکڑو، اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقتدوا بالذین تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہے، مراد وہ 2 خلفاء ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام خلافت سنبھالا۔ وہ حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، جو ان کی تعریف اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں اس کے اہل تھے۔ ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور ان کی طرف سے منع کردہ عمل سے رکا جائے۔ اس حدیث میں ان کے حسن سیرت، دل کی صفائی اور ان کے خلیفہ برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں خصوصی طور پر پہلے 2 خلفاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پسندیدہ اخلاق اور خیر و بھلائی کو قبول کرنے والے طبیعت سے بہرور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے۔ ان کے بعد قیامت تک ہر وہ شخص افضل قرار پائے گا جو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے گا۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ اس دودھ کی سیرابی میں نے اپنے ناخنوں تک محسوس کی۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا
کہ ان کا دور خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے بہت طویل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا، اس وجہ سے فتوحات بہت کم ہوئیں، نتیجتاً باہمی اختلاف بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خلیفہ کی اطاعت و فرما برداری زیادہ پائی گئی، باوجود اس کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت طویل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہوش مندی سے امور جہاں بانی انجام دیے، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ بعد ازاں اسلامی حدود اربع میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سے اقوال و آراء نے جنم لیا، جو فرما برداری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نظر آتی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مفقود نظر آنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ فتنوں نے انگڑائی لی اور فسادات پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اختلاف مزید بڑھتا گیا اور فتنے پھیلتے چلے گئے۔ بہرحال حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برحق ہونے پر واضح اشارہ موجود ہے۔ ابو بکرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ترازو آسمان سے اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں تولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھاری رہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تولا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھاری نکلے، پھر عمر و عثمان کو تولا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاری رہے۔ بعد ازاں یہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اس حدیث شریف میں پہلے تینوں خلفاء کی فضیلت بالترتیب بیان کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا، اور حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی، یہ آثار اس وجہ سے تھے کہ ترازو اٹھ جانے سے مراد امور خلافت کا بے ترتیب ہونا اور خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فتنوں کا پیدا ہونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک بادل سے گھی اور شہد برستے دیکھا اور لوگوں کو یہ گھی اور شہد ہاتھوں میں سمیٹتے دیکھا، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم حاصل کیا۔ پھر اچانک میں نے آسمان ایک رسی سے لٹکی ہوئی دیکھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، بعد ازاں ایک اور شخص نے وہ رسی تھامی اور وہ بھی بلندیوں کو چھونے لگا، پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی لیکن پھر جوڑ دی گئی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس آدمی نے جو بادل دیکھا ہے وہ اسلام ہے، برسنے والا گھی اور شہد قرآن ہے جس کی حلاوت ٹپک رہی ہے۔ بعض لوگ قرآن کو زیادہ اور کچھ کم پڑھنے والے ہیں، اور وہ رسی جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے یہ حق ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ اسے تھامے ہوئے ہیں، حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی آپ کے بعد آتا ہے، وہ بھی حق سے وابستہ ہو کر بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے اور بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بتائیے میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ تعبیر تم نے درست کی اور کچھ میں غلطی کھائی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میری بتائی ہوئی تعبیر کی اصلاح فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قسم نہ ڈالو،
इस हदीस से भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत बरहक होने का इशारा मिलता है, क्योंकि इस ख्वाब में बताया गया है कि फिर एक और आदमी ने रस्सी पकड़ी और वो भी ऊपर चढ़ गया। वो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर उनके बाद एक और आदमी भी ऊपर चढ़ा। ये इशारा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ था।